أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر الله أكبر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. قابل احترام ناظرین، پیس ٹی وی اردو کے اس پروگرام نور قرآن، جو قرآن مجید کی توضیح و تشریح کا پروگرام ہے، ایک مسلسل دیکھنے والے لوگوں کا آج کے اس ایپیسوڈ میں مخلصانہ استقبال ہے. اللہ تبارک و تعالیٰ سے دعا ہے کہ آج قرآن مجید کی 16ویں سورت سورہ النحل کی آیت نمبر 79 سے ہم جو مطالعہ شروع کر رہے ہیں، اللہ تعالیٰ اس کو ہمارے لیے ایمان میں اضافے کا باعث بنائے. آئیے مطالعہ شروع کرتے ہیں. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. الم یروا الی الطیر مسخرات فی جو السماء ما یمسکہن الا اللہ ان فی ذلک لآیات لقوم یؤمنون. کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں. آپ کو یہ بات یاد دلا دیں کہ سورہ النحل جو مکے کے آخری دور میں نازل ہوئی تھی، اس میں توحید کے دلائل، آخرت کے دلائل، رسالت کے دلائل، کائنات کی مختلف نشانیوں کے ذریعے سے دیے گئے ہیں. استدلال کیا گیا ہے، ریزننگ کی گئی، اور لوگوں کو آمادہ کیا گیا ہے کہ وہ حق کو پہچانیں، باطل کو چھوڑیں، ایک اللہ کی بندگی اختیار کریں اور جھوٹے خداؤں کا انکار کریں. اور اس کے لیے آثار کائنات، یعنی جو نشانیاں ہیں کائنات میں بکھری ہوئی، آفاق میں بھی، انفس میں بھی. آفاق افق کی جمع ہے، یعنی ہورائزنز، یعنی اس کے معنی ہیں کائنات. انفس یعنی انسان کی اپنی جانوں میں، انسانوں کی زندگی میں اور کائنات میں جو نشانیاں بکھری ہوئی ہیں، ان سب کی طرف اشارہ کر کے آدمی کو بتایا جا رہا ہے کہ توحید ہی صحیح ہے اور شرک غلط ہے. آج دیکھیے ہمارے سامنے آیت آئی ہے، آیت نمبر 79. کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں، کنٹرول میں ہیں، خاص انداز سے چل رہے ہیں، پر پھڑپھڑاتے ہیں، رفتار بڑھتی ہے، اترتے ہیں، چڑھتے ہیں، اڑتے ہیں. ہزاروں پرندے ہیں، گوریا چڑیاں ہیں جو ہمارے گھروں میں گھونسلے بناتی ہیں، مینائیں ہیں جو آتی جاتی ہیں، کوے ہیں جو ہر جگہ پائے جاتے ہیں، بگلے ہیں جو تالابوں اور پانی اور کھیتوں کے پاس ہم کو نظر آتے ہیں، اور بہت سے پرندے ہیں. مائگریٹری برڈز، وہ پرندے جو ہجرت کر کے آتے ہیں، جو شدید قسم کے جاڑے والے علاقے ہیں، ٹنڈرا ہے، ناردرن رشیا ہے، ان سب سے پرندے آتے ہیں اور ہمالیہ کو پار کرتے ہیں. دنیا کی جو سب سے اونچی پہاڑی دیوار ہے ہمالیہ، تقریباً 9 کلومیٹر اونچا ہے، اتنا اونچا پہاڑ، اس کو پار کر کے آتے ہیں. شدید سردی ہوتی ہے وہاں پر، فریزنگ ٹیمپریچر ہوتا ہے. آپ جانتے ہیں پہاڑوں پر ایک ٹری لائن ہوتی ہے، اتنی اونچائی تک درخت پیدا ہوتے ہیں. اس کے بعد گراس لائن ہوتی ہے، وہاں پہ گھاس پیدا ہوتی ہے، وہاں درخت نہیں پیدا ہوتے. اس کے بعد ایک آئس لائن آتی ہے، وہاں صرف برف ہوتی ہے، وہاں پر کوئی ایک تنکا بھی اگ نہیں سکتا ہے. ایسی اونچی ہمالیہ کو پار کر کے آتے ہیں. کہاں کہاں آتے ہیں؟ خود ہمارے ملک ہندوستان کے بارے میں غور کیجئے. چھلکا لیک، وہاں پر آتے ہیں پرندے. کہاں سے آتے ہیں؟ رشیا وغیرہ سے، نارتھ سے اڑ کر آتے ہیں مائگریٹری برڈز. کب آتے ہیں؟ جب وہاں جاڑے کا موسم شروع ہوتا ہے تب آتے ہیں. اسی طریقے سے دلی میں زو کے پاس آتے ہیں، بامبے کے قریب کچھ علاقے ہیں وہاں پر آتے ہیں، تمل ناڈو میں مدوران تانگم کی جگہ ہے وہاں پر آتے ہیں، اور زیادہ کنیا کماری وغیرہ کے پاس تامبر پرنی ندی وغیرہ ہے وہاں پر آتے ہیں. دلی میں جمنا کے کنارے آتے ہیں، آگرہ کے قریب آتے ہیں. مختلف جگہوں پر ہزاروں لاکھوں کی تعداد میں پرندے آتے ہیں یہاں پر، اور یہ اڑ کر آتے ہیں. کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں؟ کیسے اللہ تعالیٰ نے کنٹرول کر رکھا ہے. انسان نے اڑنے کی بہت ساری کوششیں کی. 1000-2000 سال پہلے بھی انسان کو شوق ہوا کہ ہم بھی اڑیں ذرا پرندوں کی طرح. ابن فرناس نام کا ایک شخص تھا، جب مسلم حکومت تھی اسپین میں، اس نے بھی اڑنے کی کوشش کی تھی لیکن نہیں اڑ سکا، گر گیا.
پھر آج سے 150-200 سال پہلے 300 سال پہلے فرانس میں اور یورپ کے کچھ ملکوں میں اڑنے کی کوششیں کی گئیں، چند فٹ اڑے لیکن گر گئے، بہرحال اڑ نہیں سکے، اور کرتے 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 آخرکار 1905 میں امریکہ کے 2 بھائیوں رائٹ برادرز، ان دونوں نے ایک چھوٹا سا ہوائی جہاز بنایا، وہ چند فٹ اڑا۔ اس کے بعد اور ترقی کرتے 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 فرسٹ ورلڈ وار میں جو 1914 سے 1918 تک ہوئی، چھوٹے موٹے ہوائی جہازوں کا استعمال کیا گیا بمباری وغیرہ کرنے کے لیے۔ 1920 وغیرہ میں اور ترقی ہوئی، پھر اس کے بعد 1930-40 وغیرہ کے بعد کمرشل کاموں کے لیے، پہلے ملٹری کے لیے، پھر سامان کے ٹرانسپورٹ کے لیے، پھر انسانوں کے سفر کرنے کے لیے اس کو استعمال کیا جانے لگا۔ 1950 وغیرہ میں صورتحال یہ تھی کہ ہوائی جہاز اترتا تو گول زمین پر چکر لگا کر اترتا تھا، پھر اور ترقی کی گئی اور اس کے بعد وہ ایسے ہی پلین طریقے سے اترنے لگا، اور اب تو ہوائی جہازوں کی رفتار بھی بڑھانے کی کوشش کی جا رہی ہے۔ کچھ ایسے ہوائی جہاز بنائے گئے جس کی رفتار بہت تھی لیکن اس کو مینیج نہیں کر سکے، پھر اس کی رفتار کو 500-600 میل فی گھنٹے تک محدود کر دیا گیا۔ بوئنگ وغیرہ، جیٹ وغیرہ ہوائی جہاز ہیں اب۔ اور پھر ہوائی جہاز دن میں سفر کرتے تھے، لمبا سفر نہیں کرتے تھے، لیکن اب ایسے ہوائی جہاز بنائے گئے جو 12, 13, 15, 16 گھنٹے تک بھی مسلسل اڑ سکتے ہیں۔ اور کچھ ایئرپورٹس پر، جیسے دلی کا ایئرپورٹ ہے ابھی تک ہمارے پاس، جب کوہرا چھا جاتا ہے جاڑے کے موسم میں تو ہوائی جہازوں کو اترنے میں مشکل ہوتی ہے، 2 گھنٹے 3 گھنٹے ادھر ادھر اڑتے رہتے ہیں، پھر اتارا جاتا ہے۔ لیکن جو ایڈوانس ٹیکنالوجی اس کو استعمال کر کے وہ اندھیرے میں اڑتے بھی ہیں، اندھیرے میں اتر بھی سکتے ہیں، البتہ وہاں لائٹس وغیرہ ہوتے ہیں۔ تو ہزاروں سال سے کوششیں کرتے کرتے، خواہشات کرتے کرتے، اڑنے کے راز کو معلوم کرتے کرتے بالآخر 1905 میں انسان پہلی بار اس قابل ہوا کہ وہ ہوائی جہاز بنا سکے، اور اب اور بہت ترقی ہوئی۔ اب تو چاند تک جا کر انسان آ گیا خلائی جہازوں کے ذریعے، وہ ایسے ہوائی جہاز نہیں ہیں۔ پھر ایسے راکٹ بنائے انسانوں نے کہ وہ زمین کی کشش ثقل، گریوٹی کو توڑ کے چلے جاتے ہیں۔ زمین ہر چیز جو باہر جانے کی کوشش کرتی ہے اس کو کھینچ لیتی ہے، کوئی چیز اوپر پھینکے اب زمین کھینچ لے گی، گریوٹی، کشش ثقل کہلاتی ہے چیز۔ اور زمین کی اس طاقت کو توڑ کر زمین کی کشش کے دائرے سے نکلنے کے لیے اگر آپ کوئی راکٹ بنائیں تو اس وقت اس کی رفتار ہونی چاہیے 25,000 میل فی گھنٹہ، ورنہ پھر زمین اس کو کھینچ لے گی۔ تو انسان ترقی کر رہا ہے۔ لیکن پرندوں کے بارے میں غور کیجئے، ہزاروں سال پہلے بھی یہ پرندے تھے، چڑیاں تھیں، کوے تھے، چیلیں تھیں، باز تھے، شکرے تھے، بگلے تھے، طرح طرح کے پرندے، ہدہد تھا، وڈ پیکر تھا، بلبلیں تھیں، طرح طرح کے پرندے، اب بھی عجیب عجیب چیزیں ان کے بارے میں ہم کو معلوم ہوتی ہیں۔ ہمنگ برڈ، ہمارا دل تو 1 منٹ میں دھڑکتا ہے 72 ٹائم، 72 بار۔ ہمنگ برڈ کا دل 1 منٹ میں 400 بار دھڑکتا ہے، اور ہمنگ برڈ جب ایکشن میں ہوتی ہے، یعنی بالکل وہ ہیلی کاپٹر کی طرح رک جاتی ہے اور پھولوں سے جب رس چوستی ہے ہمنگ برڈ، اس وقت اس کے دل کی رفتار 1 منٹ میں 1200 ہو جاتی ہے۔ عام حالتوں میں جب وہ سکون کی حالت میں ہوتی ہے، کسی ڈالی پہ بیٹھی ہوتی ہے ہمنگ برڈ، تو 1 منٹ میں 400 بار اس کا دل دھڑکتا ہے، وہ بھی بہت زیادہ ہے۔ ہمارا 72 بار دھڑکتا ہے، ہماری رفتار یہ ہوتی ہے، اور اس کی 400 بار۔ لیکن جب ایکشن میں ہوتی ہے اور کسی پھول کے پاس جا کر اس کا رس چوس رہی ہوتی ہے تو اس کو کھڑے رہنا پڑتا ہے وہیں پر رہنے بالکل، اور اس وقت 1200 ہو جاتا ہے۔ عجیب عجیب چیزیں ہیں پرندوں کے بارے میں۔ ایسے پرندے ہیں جو شمال سے نکلتے ہیں، بالکل برفانی علاقے سے، شمالی رشیا کے علاقے، اور سفر کر کے ہندوستان آتے ہیں، جگہ جگہ رہتے ہیں۔ پھر یہاں پر جاڑے کا موسم، جیسے ہم لوگ گرمی کا موسم گزارنے کے لیے کہیں شملہ یا دارجلنگ یا اوٹی یا کہیں چلے جاتے ہیں، اس طریقے سے وہ بھی وہاں سے جاڑے کا موسم جب وہاں شدید سردی ہوتی ہے، برف جمی ہوتی ہے، آتے ہیں یہاں تشریف لاتے ہیں، اور یہاں ندیوں وغیرہ کے کنارے، بہت ہی دشوار جگہیں جہاں انسان جا کے ڈسٹرب نہیں کرے، وہاں پر گھونسلوں میں یا شاخوں پہ رہتے ہیں، اور گھونسلے بنا کر وہاں پہ انڈے دیتے ہیں۔ انڈوں کو ان کی مادائیں سیتی ہیں، پھر ان کے بچے نکلتے ہیں۔ پھر جب وہاں گرمی کا موسم آ جاتا ہے اور یہاں کی گرمی شدید ہو جاتی ہے تو یہاں سے پھر سفر کر کے تشریف لے جاتے ہیں۔ کتنے لوگ ہیں ہوائی جہاز استعمال کرتے ہوں گے دنیا میں؟ دنیا میں اندازہ ہے کہ اس وقت تقریباً روزانہ 60-70 ہزار کے قریب فلائٹس ہیں، ایک پوائنٹ سے دوسرے پوائنٹ تک، اور بہت مہنگا ہے ہوائی جہاز کا سفر۔ بمبئی سے آپ کو دلی جانا ہے، امیڈیٹ ٹکٹ لیں 10,000 12,000 20,000 بھی ہو سکتا ہے، اور ذرا پہلے لیں تو 5-6 ہزار روپے تو لگ ہی جاتے ہیں۔ امریکہ جانا ہے، گلف جانا ہے ہندوستان سے، 25,000 50,000 1,00,000 وغیرہ وغیرہ۔ لیکن یہ پرندے جو وہاں سے سفر کر کے تشریف لاتے ہیں
اور مختلف ملکوں میں، اور یہ صرف یہی نہیں، افریقہ میں بھی ہوتا ہے، مائگریشن آف برڈس، نارتھ امریکہ سے سینٹرل علاقوں میں آنا، یا بالکل جو ساؤتھ کے علاقے ہیں، ساؤتھ امریکہ کے نارتھ کی طرف جانا، مائگریشن ہوتا ہے۔ بہت بڑا سبجیکٹ ہے یہ۔ اللہ تعالیٰ فرماتا ہے کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں؟ ان کو چھوڑیے، مکھی کو دیکھیے، مکھی کو آپ پکڑ نہیں سکتے، مچھر کو پکڑنا آپ کے لیے بہت مشکل ہے۔ مچھر، اس کے جو پر 1 منٹ میں 10-15 ہزار بار پر اس کے پھڑ پڑاتے ہیں، تھر تھراتے ہیں، اسی سے اس کی آواز نکلتی ہے اڑتے وقت، اور وہ آتا ہے آپ کے بدن کے نرم و نازک حصے پہ بیٹھتا ہے ایک مچھر، اور پہلے اپنے اس باریک سے انجیکشن کی جو سوئی ہے اس سے ایسا مادہ انجیکٹ کرتا ہے کہ آپ کا وہ حصہ سن ہو جائے، معلوم نہیں آپ کو، نہ فوراً آپ اسے مار دیں گے۔ سن ہونے کے بعد اور آہستہ سے اپنا کام کرتا ہے، ڈبو کر آہستہ آہستہ وہ آپ کے خون کو چوس لیتا ہے، 1 قطرہ 1.5 قطرہ بس۔ دیکھیے اللہ تعالیٰ کی نشانیاں کیسی کیسی ہیں۔ وہ جو معبود حقیقی ہے، جو ساری کائنات کا خالق و مالک ہے، وہ کیا کیا کر رہا ہے؟ کیا ان لوگوں نے کبھی پرندوں کو نہیں دیکھا کہ فضائے آسمانی میں کس طرح مسخر ہیں؟ اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ کوئی مشین ہے اڑا رہا ہے؟ اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ ہم یہاں پر تھوڑی دیر کے لیے ایک بریک لیتے ہیں، میں اجازت عنایت فرمائیے، انشاءاللہ اس آیت پر، اس کے بعد والی آیات پر غور و فکر جاری رہے گا۔ دل ہو زندہ تو ہے منزل کامرانی، ورنہ صبح و شام تو بس ہے آنی جانی۔ دل بیدار ہے مطلوب ربانی، یہی پیغام نبی کا، یہی تعلیم قرآنی۔ دل کیا ہے؟ دل کی ضرورت کیا ہے؟ دل کی زندگی کیا ہے؟ موت کیا ہے؟ یہ سب جاننے کے لیے دیکھیے میرے ساتھ ایک نیا سلسلہ، دل کی دنیا، صرف پیس ٹی وی اردو پر۔ صرف مومنوں کا مقدر ہے ایمان کی لازوال روشنی، جو کرتی ہے آباد دل کی دنیا۔ ہر منگل رات 7:30 بجے اور دوبارہ صبح 10:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ جھوٹ کا اندھیرا کتنا ہی گہرا کیوں نہ ہو، سچائی کی ایک کرن سے مٹا دینے کے لیے کافی ہے۔ ہر پہلو، ہر نظریہ، ہر نقطہ سچ کا، ہر دم، ہر پل، ہر لمحہ سچ کو پیش کرنے کی جستجو۔ آئیے میرے ساتھ اور حق کو جانیے۔ عالم انسانیت کے لیے سچائی کی روشنی۔ ڈاکٹر ذاکر نائک پیش کریں گے اظہار حق، ہر پیر سے سنیچر رات 10 بجے اور دوبارہ صبح 8:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔ آج تک جتنے مومنین ہوئے سب کے سب نیک اور امین ہوئے۔ نبی علیہ السلام نے فرمایا کہ شہید جو اللہ کی راہ میں ہوتا ہے، اللہ سارے گناہ اس کے معاف فرما دیتے ہیں۔ ہر کام ایمان کی مضبوطی کے واسطے، ہر قدم ایمانداری کے راستے۔ سوائے امانت کے اس سے کہا جائے گا امانت ادا کر۔ ہر حال میں رکھتے ہیں امانت کا خیال، مومنین کی عظمتوں کا دیتا ہے زمانہ مثال۔ وہ قیامت کے دن کس طرح دے گا، اس حدیث سے آپ اندازہ کر سکتے ہیں شیخ ارشاد الحق عصری۔ کہ یہ امانت میں خیانت کتنا خوفناک مرحلہ ہے۔ جانیے مومنوں کو امانت داری کا سبق دینے والی اسلام کی عظیم تربیت، دین میں امانت کی اہمیت۔ ہر جمعہ رات 11:30 بجے اور دوبارہ دوپہر 12:30 بجے انڈیا میں پیس ٹی وی اردو پر۔
قابل احترام ناظرین، قرآن مجید کے مفہوم اور معانی کو سمجھنے کے شائقین، بریک کے بعد دوبارہ آپ سب کا استقبال ہے۔ پرندوں کا ذکر ہو رہا تھا، موازنہ کر کے، کمپیریٹو اسٹڈی کر کے آپ کی خدمت میں باتیں پیش کی جا رہی تھیں کہ پرندوں نے ان بہت ساری عظمتوں کو حاصل کر لیا جو اب تک ہم حاصل نہیں کر سکے ہیں۔ لوگ کہتے ہیں دنیا خود بخود بن گئی، پرندے خود بخود پیدا ہو گئے، خود بخود زمین بن گئی، اللہ کے سوا کس نے ان کو تھام رکھا ہے؟ ان فی ذالک لآیات لقوم یؤمنون، اس میں بہت سی نشانیاں ہیں ان لوگوں کے لیے جو ایمان لاتے ہیں۔ ایمان ہمارے راستے کو آسان کر دیتا ہے، غور فکر کو آسان بنا دیتا ہے، ہمارے دل میں عبادت کا، اطاعت کا، فرما برداری کا، تابعداری کا، اخلاق کا جذبہ پیدا کرتا ہے۔ اس کے بعد اللہ تعالیٰ فرما رہا ہے اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا۔ گھومتے ہیں پھرتے ہیں، تفریح کرتے ہیں، ہوٹل میں وہ سکون نہیں ملتا، گھر میں جو سکون ملتا ہے، گھر کی دال میں جو مزہ ہے وہ ہوٹل کی بریانی میں مزہ نہیں ہے۔ لیکن آج کا زمانہ ذرا کچھ الٹا ہو گیا ہے۔ کہتے ہیں اکبر الہ آبادی نے کہا تھا، ہوئے اس قدر مہذب کبھی گھر کا منہ نہ دیکھا، کٹی عمر ہوٹلوں میں مرے ہسپتال جا کر۔ لیکن گھر ہوم سویٹ ہوم کہا جاتا ہے۔ گھر کی فضا، گھر کی چیزوں سے مانوس ہونا، گھر کی محبت، گھر میں محبت کرنے والی بیوی، احترام کرنے والے بچے، شفقتیں لٹانے والے بزرگ۔ اللہ تعالیٰ کہتا ہے اللہ نے تمہارے لیے تمہارے گھروں کو جائے سکون بنایا۔ اس نے جانوروں کی کھالوں سے تمہارے لیے ایسے مکان پیدا کیے جنہیں تم سفر اور قیام دونوں حالتوں میں ہلکا پاتے ہو۔ ٹینٹس اور چمڑے کے ٹینٹ سب سے اچھے ہوتے ہیں۔ اس نے جانوروں کے صوف اور اون اور بالوں سے تمہارے لیے پہننے کی اور برتنے کی بہت سی چیزیں پیدا کر دی۔ پہننے کی چیزیں اونی کپڑے، مفلرز، سویٹرز وغیرہ وغیرہ، اور برتنے کی چیزیں کارپیٹس بناتے ہیں اور کئی چیزیں بناتے ہیں، پردے وغیرہ بناتے ہیں، نمدے بناتے ہیں جو زندگی کی مدت مقررہ تک تمہارے کام آتی ہیں۔ اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا۔ یہ بھی دیکھیے سورج کی روشنی کتنی تیز ہوتی، 9 کروڑ 30 لاکھ میل دور سے روشنی آ رہی، اور سورج کی روشنی میں آدمی 50 ڈگری 60 ڈگری تک ہے، لیکن گھر کا ٹیمپریچر، اندر کا ٹیمپریچر، سائے کا ٹیمپریچر کم ہوتا ہے۔ یہاں تک کہ لو چل رہی ہو اور آس پاس کا ٹیمپریچر 50 ڈگری ہو گیا ہو، لیکن آپ درخت کے سائے میں آپ کھڑے ہو جائیں تو اس کا ٹیمپریچر کم ہوگا، آرام سے آپ پر رہ سکتے ہیں۔ اس نے اپنی پیدا کی ہوئی بہت سی چیزوں سے تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا، اور پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں۔ آپ نے کبھی ٹرین میں سفر کیا ہوگا، مثلاً آپ کسی سرنگ سے گزرتے ہیں، بمبئی سے آدمی پونے جاتا ہے، بہت سی سرنگیں ملتی ہیں، اور ساؤتھ کی طرف مینگلور جائے اور لمبی لمبی 6-6 کلومیٹر کی سرنگیں بھی ملتی ہیں۔ اس کے اندر آپ گرمی محسوس کرتے ہیں، ویسے باہر سردی اندر سردی نہیں۔ تمہارے لیے سائے کا انتظام کیا، پہاڑوں میں تمہارے لیے پناہ گاہیں بنائیں، اور تمہیں ایسی پوشاکیں بخشیں جو تمہیں گرمی سے بچاتی ہیں۔ اوڑھ لیتے ہیں، ٹھنڈے ٹائپ کے کپڑے بھی ہوتے ہیں اور جاڑے سے بچاتی ہیں، اور کچھ دوسری پوشاکیں جو آپس کی جنگ میں تمہاری حفاظت کرتی ہیں۔ پہلے وہ لوہے کی کڑیوں سے بنایا جاتا تھا، اب اور چیزیں بنایا جاتا ہے۔ اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے۔ کذالک یتم نعمتہ علیکم لعلکم تسلمون، اس طرح وہ تم پر اپنی نعمتوں کی تکمیل کرتا ہے شاید کہ تم فرما بردار بنو۔ ہر ضرورت کی تکمیل کا اللہ تعالیٰ نے انتظام فرمایا۔ اب اگر یہ لوگ منہ موڑتے ہیں تو اے محمد صلی اللہ علیہ وسلم، ان پر اللہ کی رحمت و سلامتی ہو، تم پر صاف صاف پیغام حق پہنچا دینے کے سوا کوئی ذمہ داری نہیں ہے۔ فَإِن تَوَلَّوْا فَإِنَّمَا عَلَيْكَ الْبَلَاغُ الْمُبِينُ، ماننا نہیں ماننا ان کا کام، زبردستی نہیں کی جائے گی، لا اکراہ فی الدین۔ پھر بھی یہ لوگ شرک پہ اصرار کریں، جھوٹے خداؤں پہ اصرار کریں، خدانیوں، مونس خداؤں، دیویوں پر بھی اصرار کریں تو ان کی مرضی۔ یہ سارے کے سارے دلائل اے اہل ہوش، اے عقل مند لوگو، اے اولو الالباب، تمہارے سامنے پیش